باب اذا نام ولم یصلی، جب کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی نہیں، کوئی کان میرا گیلا ہی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ شیطان کو دیکھا ہے آپ نے، اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جب اس کا کوئی مادی وجود نہیں یا ہوگا کوئی وجود تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر جب یہ پیشاب کا لفظ آئے تو اس سے مراد وہی نہیں ہو سکتی جسے ہم پیشاب سمجھتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی. اگر شیطان جو ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. شیطان کے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے، شیطان کے بچوں کا ذکر ملتا ہے، ذریتہ. اسی طرح شیطان کے ورغلانے کا ذکر ملتا ہے، قبیلے کا ذکر ملتا ہے، شیطان کے تاج پہنانے کا ذکر ملتا ہے. تو اس کی اپنی ایک دنیا ہے، جیسے اب جنات کی دنیا، جنات کا انکار نہیں کر سکتے، تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے. ان کی دنیا میں ان کے مطابق ان کی تمام چیزوں کا سیٹ اپ ہے. اسے سمجھنے کے لیے بطور مثال لفظ تو بتا دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لفظ ہمارے ہی معنی رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا. فقیلا، تو کہا گیا، ما زال نائما، سویا رہتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یعنی واضح طور پہ بتایا گیا اتنا سوتا ہے کہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، نماز نہیں اٹھ کے پڑھتا. فقال، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی شیطان کا غلبہ ہے اس پر، یعنی انسان اس کے پوری طرح زیر اثر ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کو روک دیتا ہے نماز اور ذکر سے، یعنی کان میں جب کوئی چیز چلی جائے تو کان بند ہو جاتا ہے، اور جب کان بند ہو جاتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اور اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یعنی شیطان مغلوب کر لیتا ہے اس کو، محکوم بنا لیتا ہے اس کو، اور یعنی بہرا کر دیتا ہے اس کو، یعنی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور چیز جو مجھے اس کو پڑھ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا. انسان کیوں نہیں اٹھ سکتا فجر میں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں، بڑی نیچرل وجہ. اب آ جائیں اس بات پہ کہ رات دیر سے کیوں سوتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں؟ اباطیل، باطل سے، یعنی وہ چیزیں جو شیطان کی پسندیدہ ہوتی ہیں. تو جب شیطان کی پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ ہم سن لیتے ہیں، تو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، نام میں نہیں رکھوں گی. جب وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں تو کان حق سننے کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے. پھر صبح کو اٹھانے والی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اثر نہیں کرتی، اندر نہیں اترتی، کان بند ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کنایا ہو اور آپ نے پیشاب کا لفظ کہہ کے شیطان کی غلاظت کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ صرف شیطان کا وسوسہ ہی نہیں، پوری طرح شیطان کی غلاظت اس کے اوپر تھپی ہوئی ہوتی ہے، مراد یہ بھری ہوئی ہوتی ہے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، آخر رات میں دعا اور نماز کا بیان. وقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ای ما ینامون، یعنی نہیں سوتے تھے، یعنی پوری رات سونا ناپسندیدہ ہے. اور پوری رات آپ نہیں سو سکتے اگر آپ عشاء اور فجر ہی کم از کم پڑھیں تو. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ و ابی عبداللہ الأغری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر. حين يبقى ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ بچتا ہے، الآخر، آخری. یقول من یدعونی فاستجیب له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، جو سوال کرے مجھ سے تو میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر له، جو بخشش مانگے مجھ سے تو میں اس کو بخش دوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب تہجد کس وقت پڑھنا چاہیے. اکثر کہتے ہیں جی کس وقت سے پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں؟ بعض یہ بھی پوچھتے ہیں. بعض کہتے ہیں اچھا آدھی رات کو پڑھ لیں. پھر کہتے ہیں اچھا کون سا حصہ جو ہے وہ تہجد کے لیے مخصوص ہے. حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، کسی وقت بھی سو کے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. مثلا اگر آپ 8 بجے سو گئے اور آپ کی 12 بجے آنکھ کھل گئی، آپ سمجھتے ہیں میں پڑھ کے تو دوبارہ سو جاتا ہوں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو خاص رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ.
اس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باب من نام اول اللیل واحیا آخرہ، جو رات کے پہلے حصے میں سو جائے اور آخری میں جاگ اٹھے۔ وقال سلمان لأبی الدرداء، اور حضرت سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا رضی اللہ عنہما، نم سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل قال قم، جب آخری رات کا وسط کہا اٹھ جاؤ۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، نم 2 حرف، سو جاؤ، قم اٹھ جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان سچ کہتا ہے، یعنی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ وحدثني سلیمان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باللیل، رات کو۔ قالت کہتی ہیں کان ینام اولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں سو جاتے، ویقوم آخرہ، آخری میں اٹھتے، فیصلی، پھر نماز پڑھتے، ثم یرجع الی فراشہ، پھر اپنے بستر پہ چلے جاتے۔ فاذا اذن المؤذن، جب اذان دیتا اذان دینے والا، وثبا، وثبا کا مطلب ہوتا ہے یکا یک اٹھ جانا، یعنی دفعتاً اٹھ جاتے، وثبا یعنی ایک دم اٹھ جاتے۔ یہ کہا کیوں گیا، وثبا کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر ہم اذان سن رہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو شروع ہوئی ہے، پھر جب ختم ہو گئی اچھا ابھی اٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے تھے آپ، یعنی اذان کی آواز سنی یکا یک اٹھ بیٹھے۔ فَإِن كَانَتْ بِهِ حَاجَةً، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی اغتسل، غسل کر لیتے، وَإِلَّا تَوَضَّأَ، اور ادروائز وضو کرتے، وَخَرَجَ، اور نکل جاتے۔ یعنی دونوں صورتوں میں غسل یا وضو دونوں ہی میں سے کوئی ایک جو ضروری ہوتا آپ کر کے نماز کے لیے نکل جاتے۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کی رات اور اس کے علاوہ۔ اب یہاں پر رمضان اور رمضان کے علاوہ کی نماز دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه اخبرہ انه سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ کیا سوال کیا؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کی نماز مراد ہے، ظاہر دن کو تو رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی جیسی ہوتی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید، زیادہ کرتے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتن، 11 رکعتوں سے زیادہ، یصلی 4، 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں، ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک ہی اسٹریچ میں 4 پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے، 2 کر کے، لیکن کیا ہے کہ 4 کے بعد تھوڑا سا آپ وقفہ کرتے، پھر 4 پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں، ثم یصلی 3، پھر آپ 3 پڑھتے، یعنی وتر کی طرف اشارہ ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے؟ فقال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، ان عینی تنامانی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا، جو پیچھے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ نے 7، 9 اور 11 اور 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں آپ نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ جو 13 تھی وہاں 2 سنتیں فجر کی بھی شامل تھیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہے وہ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 20 ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا، اور پھر اسی طرح امام احمد کے نزدیک 36 ہیں، وہ ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان باتوں میں اتنا جھگڑا اور فساد اور اس قسم کے کام کرنا جو یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 7 کی بھی آتی بات، 9 کی بھی آتی ہے، اب یہاں 11 کی بھی آ رہی ہے، تو ان سب میں آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں جو راجح بات ہے کہ وہ 11 ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ اس سے کم پڑھیں اگر تو وہ مجرم ہے، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارا سال مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں رمضان میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے، نہیں، ویسے اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو چاہے 20 چھوڑ 40 پڑھ لے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے تو پھر وہ سنت یہیں سے پتہ چلتی ہے، سنت اتنی ہی ہے۔ ہاں اگر نفل ہے تو نفل چونکہ دل کی خوشی کی عبادت ہے،
تو اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جھگڑا نہ کریں. ہمارے ہاں اس پہ اتنے جھگڑے اور اتنے فساد اور اتنے خرابیاں ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ. یعنی سنت کی پیروی کرنی ہے تو یہ پڑھ لیں, اور دل, مرضی, ضرورت, حالات, واقعات, خواہشات تو وہ آپ کم یا زیادہ جو چاہیں کریں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا, کہ آپ رات کی نماز میں بیٹھ کے کچھ پڑھتے, حتی اذا کبرا, یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, قرأ جالسا, بیٹھ کے پڑھتے, فاذا بقي عليه من السورة, اور جب باقی ہوتا سورت میں سے 30 اور 42 آیتن, 30 یا 40 آیتیں, قاما, کھڑے ہو جاتے, فقرأہن, تو ان کو پڑھتے, ثم رکع, پھر رکوع کر لیتے. یہ پیچھے بھی گزر چکی. سوال ہے کہ کیا نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک نماز کے ہم 100 نمبر رکھیں تو بیٹھ کر پڑھنے سے 50 نمبر ملیں گے. تو کسی کو معذوری ہو یا عذر ہو وہ تو بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر کام کھڑے ہو کر کرنا پسند کرتے ہیں. کوکنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں, واشنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں, کھانا بھی کھڑے ہو کے کھانا پسند کرتے ہیں. تو ایک نماز ہی میں ہم کیوں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ کوکنگ اور واشنگ وغیرہ اگر آپ بیٹھ کے بھی کر لیں تو آپ کے نمبروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن نماز جس میں کمی ہو سکتی ہے اسے کھڑے ہو کر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو امام کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. کیا پڑھنے والوں کو بھی آدھی نماز کا ملے گا؟ اللہ عالم, اس کا میں نے کہیں نہیں پڑھا اور نہ مجھے کہیں سے ملا ہے. ہمیں تو چونکہ اطاعت کو کہا گیا کہ اگر وہ بیٹھا تو بیٹھ جاؤ, تو ہم اللہ کے حکم پہ بیٹھ رہے ہیں, تو امید ہے کہ ہمیں پورا ہی مل جائے گا. آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر سجدہ رکوع لمبا کیا جائے اور کوئی دوسری دعا نہ ہو, صرف سبحان ربی العظیم اور ربی الاعلی ہی پڑھا جائے, کیا پھر بھی تعداد کا لحاظ رکھا جائے گا؟ مثلاً اگر 7 منٹ کا سجدہ کیا تو اگر اعداد گننا شروع کر دیں تو خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے گا. مسنون طریقہ یہی ہے کہ تاک ہی پڑھا جائے اور بغیر گنے نہ پڑھا جائے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ انگلیوں پہ گنے یا کوئی پتھر رکھ کے گنے, آپ انگلیوں کو رکھے ہوئے بھی ہوں اور ان کو ہلکا ہلکا پریس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ گننے کی ضرورت نہیں کہ 5 پڑھے یا 7 پڑھے. مثلاً اگر آپ ایک ہی ہاتھ سے پریس کر رہے ہیں تو 5 تک تسبیح آ گئی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ اسی کو 5 کر لیں, پھر تیسری دفعہ کر لیں, چوتھی دفعہ, یعنی خفیف سی حرکت اپنے انگلی کے ایسے کرتے چلے جائیں گے. تو جہاں بھی آپ اینڈ کریں گے, ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل جو اس کا عدد ہے وہ کاؤنٹ کریں, لیکن جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے وہ طاق میں ہی آ جائے گا ایک طرح سے. سبحان ربی الاعلی اگر 5 مرتبہ گنے تو ایون نمبر بھی آ جائیں گے سجدے میں. جی ہاں, یہ آپ نے درست فرمایا. مجھے جب میں کہہ چکی تو بعد میں مجھے خیال آیا, تو میں نے سوچا کہ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یاد کرا. اس صورت میں آپ یوں کریں کہ جیسے ایک ہاتھ پھر استعمال نہ کریں, دونوں کر لیں, اور اس پہ اینڈ نہ کریں, دائیں ہاتھ پہ اینڈ کر لیں. یعنی جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ گننے کی وجہ کہ کتنا ہوا, ایک ہاتھ کی انگلیاں جب گن چکے تو دوسرے کی شروع کر لیں اور پھر تیسرے پہ آ جائیں. تو اس پہ ختم کریں گے تو ایون نمبرز بنیں گے, اگر اس پہ ختم کر لیا تو خود بخود آڈ ہو جائیں گے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث 1051 میں آپ نے ترجمہ کیا کہ فلم یقم لیلتن او لیلتین, تو نہ قیام کیا 1 یا 2 رات. کیا اس سے یہ مراد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 راتیں نہ اٹھے, یعنی تہجد نہیں پڑھی؟ جی ہاں, قیام میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی اٹھنا بھی اور قیام نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلاً تہجد کے 3 نام ہیں, ایک تہجد, دوسرا قیام اللیل, تیسرا تراویح. رمضان کے لیے ہو تو تراویح, اور ویسے تہجد عام دنوں میں. تو قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا. جب میں نے یہ کہا کہ آپ نے قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قیام اللیل یعنی تہجد نہیں پڑھے. حدیث 1059 میں رات کو آپ فرمانے لگے, آج کی رات کیا کیا بلائیں اتری, کیا کیا رحمتیں اتری, اور حجرے والیوں کو کون جگاتا ہے, وہ کون سی رات تھی, اس دن رحمت اور بلاؤں کا کیوں خاص ذکر کیا. اس میں کوئی خاص رات مراد نہیں ہے, ایسا ہر رات ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے اعمال جو ہیں جس طرح پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق ان پر بعض اوقات رحمت یا عذاب بھی نازل ہوتا ہے یا بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر سے بلا اتر رہی ہوتی ہے اور نیچے سے دعا چڑھ رہی ہوتی ہے, اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی ہیں. بلا کہتی میں نے اترنا ہے, دعا کہتی تمہیں واپس جانا ہے. تو جو بھی اس میں سے طاقتور ہو وہ غالب آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی دعائیں طاقت رکھتی ہیں تو انشاءاللہ بلائیں ٹل جائیں گی, اور اگر دعائیں ہلکی ہیں تو بلائیں آ جائیں گی. اب یہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہمیں ایسا ہی بتایا گیا. ہمارے پاس نماز کے اوقات کا چارٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے.
آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس چارٹ میں انتہائی سحر آذان فجر سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہے، روزہ رکھتے ہوئے ہم انتہائی سحر کے وقت کو دیکھیں گے یا آذان کے وقت کو؟ کیونکہ ہمارے ہاں سحری فجر کی آذان ہونے تک کھائی جاتی ہے۔ رمضان میں جو آذان دی جاتی ہے وہ بر وقت ہی ہوتی ہے اور اس میں آپ آذان تک سحری کھا سکتے ہیں، لیکن آخری آذان تک نہیں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے تھے کہ نماز میں قرات ہلکی پڑھایا کرو، مگر باب 723 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبی قرات کی، اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، اگر اس باب کو آپ غور سے دیکھتی تو اسی میں وجہ معلوم ہو جاتی کہ یہ تہجد کی نماز تھی، اور تہجد کی نماز چونکہ عموماً وہ تنہا ہی آپ ادا کرتے تھے، اس لیے بہت طویل قرات اور طویل سجدے اور طویل رکوع ہوا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اگر تہجد پڑھنا چاہے اور قیام بھی طویل کرنا چاہے مگر قرآن حفظ نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو پھر یاد کراتی ہوں حضرت ذکوان کی روایت جو حضرت عائشہ کے غلام تھے، حضرت عائشہ ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی جبکہ ذکوان مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز تراویح میں گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھیں تو کیا امامت کرانے والی عورت قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، پھر ذکوان ہی کی روایت کو یاد کریں کہ وہ امامت ہی کرا رہے تھے جب قرآن کو کھول کے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہے، رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم سحری سے پہلے 11 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں اور ان 11 رکعتوں کی نیت سنت کی پیروی ہو تو یہ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا، تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ رمضان میں یہ سونے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے اور غیر رمضان میں یہ سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے تو اس کو تہجد بولتے ہیں۔ حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، اور تہجد وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے وہ نماز جو رات کو طویل قیام کے ساتھ پڑھی جائے، اور اسی طرح اس کو جب تراویح کہا گیا تو وہ کیا ہے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں ہی پڑھ کے پھر اس کو سو جایا جائے۔ اب آپ اگر رات کے پہلے حصے میں پڑھ رہی ہیں کچھ تو آپ اس کو جس پھر سمپل نفل کی نیت سے پڑھ لیں کہ عام دنوں میں نہیں موقع ملتا تو اب، اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے ضرور پڑھنی ہے تو اس میں پھر آپ اس کی نیت کر لیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشقتوں میں نہیں ڈالا، آپ بھی اپنے آپ کو بہت مشقت میں نہ ڈالیں۔ لہٰذا اگر آپ صبح اٹھ کے کچھ نفل پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو 2-4 پڑھ لیں، یہ نہ ہو گھر والے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور آپ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کے نفل اس طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں، پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص۔ یہ چیز مسنون نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہمیں کرنے کو کہا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا دین میں نئے نئے طریقے نکالنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مشاہدے میں تو یہی آیا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے بہت تیز تیز رکوع اور سجدے کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے گویا حق ادا نہیں کیا، اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی لمبا قیام ہوتا ہے۔ اگرچہ 20 والے بھی ایک دن میں اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا 8 والے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم تسلی سے 8 رکعت تراویح ادا کریں، ان کا حق بھی ادا کریں؟ یہ تو اب آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے بات تو بالکل واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت نہیں ہے، سنت اتنا ہی ہے 11 رکعت میکسیمم، جس میں 8 رکعتیں نفل اور 3 وتر آتے ہیں۔ باقی یہ کہ چونکہ نفل ہے اس لیے اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں، لیکن اگر آپ تسلی کے ساتھ اور سنت کے اتباع میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ثواب بھی اور قیام بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایکچولی بات تو یہاں درست ہے اور آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ کے سب کچھ دیکھ لیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً یہ بر صغیر میں ان باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا گیا، یعنی اگر آپ کسی عرب ملک میں جا کے یہ بات کریں تو وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے اور اس پہ اتنا لڑائی جھگڑا اور فساد اور مسجدیں الگ اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور فسق اور بدعت اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک باتیں جا پہنچائیں، اور بہت جذباتیت برتی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص 8 پڑھتا ہے تو دوسرے اس کو مجرم کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور اتنا تکرار ہوتا ہے، حالانکہ آپ کسی بھی صحیح حدیث سے 20 ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو نفل پڑھ رہا ہے، نفل کی نیت سے وہ 40 بھی پڑھ لے، آپ اس کو بھی برا نہیں کہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 20 سنت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالو نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر حضرت عمر کے دور سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل ہے تو دونوں میں سے ہم ترجیح جو اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق دیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو دیں گے۔ آگے آپ جو کرنا چاہیں، آپ خود عقل مند ہیں، خود سمجھدار ہیں، خود آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو فساد کا سبب نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ
اس میں بہت بڑا احتمال ہے کہ یہاں سے اٹھ کے آپ جا کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، یہ کیوں 20 پڑھتے ہو، کیسے کرتے ہو، اور اس میں تشدد برتنا شروع کر دیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات شروع ہو جائے کہ جی یہ وہابی ہو گئے ہیں اور معلوم نہیں کچھ اور ہو گئے ہیں. تو اگر آپ وہابی بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، لیکن مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو وہابی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی سنی بنایا ہے، نہ کچھ اور بنایا ہے. ہمیں تو ایک مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں جو مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو سب سے پہلے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور اگر اپنی عقل یا نفس یا خواہشات یا کسی بھی چیز کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے. اور اگر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ایک چیز اس کے مقابلے میں خواہ وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو کوئی اور دے رہا ہے تو ہمیں کیا پسند کرنا چاہیے، یہ مجھ سے نہیں پوچھے، آپ اپنے دل سے پوچھیں. کیا امام جب تراویح پڑھائے تو پیچھے پارہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ خاموشی سے سنیں پڑھنے کی بجائے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو. تو غور سے سننے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر الگ ہی پڑھ لیں. اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو آپ سن رہے ہوں، کیونکہ اس طرح اپنا خشوع و خضوع بھی ٹوٹتا ہے اور جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص ورقے پلٹ رہا ہے اور آگے پیچھے کر رہا ہے تو اس سے ساری نماز کا لطف جو ہے دوسروں کی وہ خراب ہو جاتا ہے. اگر تراویح کی نماز شروع ہو جائے تو جس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو تو کیا وہ پہلے ایک طرف ہو کر اپنی فرض نماز پڑھے اور بعد میں تراویح پڑھے؟ وہ تراویح کے پیچھے ہی اپنی فرض کی نیت کر لے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں اور پڑھ لیں. ایسا کیا جا سکتا ہے. نماز تراویح اور نماز تہجد کی نیت کیا ہوگی؟ نفل نماز کی ہوگی، سنت غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صرف 3 دن کیا، تاکید آپ کی ضرور ہے، لیکن یہ نماز نفل ہی کے درجے میں آتی ہے. اگر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سعودی عرب میں سنا تھا کہ وہاں رمضان شریف تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز باجماعت ہوتی. آخری میرے خیال میں عشرے میں وہ صلاۃ اللیل کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں حرم میں تقریباً ساری رات ہی لوگ عمرے کے لیے طواف کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھ سکیں، لہٰذا وہ مختلف وقتوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں. جیسے ایک امام 10 تراویح پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا 10 پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ اللیل ہوتی ہے، تو رات کے پہلے حصے میں، دوسرے میں، آخری میں یہ نوافل جاری رہ سکتے ہیں. اس لیے وہاں کی جو سچویشن ہے اسے عام جگہوں پہ نہ اپلائی کریں. لیکن میں بارہا یہ بتا چکی ہوں کہ آپ نفل جتنے چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے پہلے حصے میں پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آخری حصے میں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ سے کوئی سنت ایسی ثابت نہیں کہ آپ نے ساری رات نفل پڑھے ہوں، یا پہلی میں بھی پڑھے ہوں اور پچھلی میں بھی پڑھے ہوں، چونکہ آپ تو اعتدال کے ساتھ سارا سال ایسا کرتے تھے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ سنت کو تو پورا کریں، یعنی آپ کے طریقے کو تو فالو کریں، لیکن اس کے علاوہ جو جس کی وسعت ہو. اگلا سوال ہے مسجد میں تراویح نماز پڑھنے جائیں تو وہاں اگر 20 تراویح پڑھی جاتی تو کیا 8 تراویح پڑھ کر گھر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ 20 تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں. جی ہاں، آ سکتے ہیں. کیا اس سے جماعت چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جماعت فرض ہی نہیں آپ پر، تو چھوڑنے کا گناہ کیسے ہوگا؟ اگلا سوال ہے اگر رمضان المبارک میں نماز تراویح 8 رکعتیں پڑھے اور نماز تہجد بھی پڑھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ان دونوں کی رکعتوں کی تعداد برابر ہوگی؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ دونوں اوقات میں نوافل پڑھ سکتے ہیں. ایک وقت میں آپ سنت کی پیروی کر کے پڑھیں، یا صبح یا یعنی اس سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 2 دفعہ الگ الگ نوافل نہیں پڑھے، ایک ہی وقت میں پڑھے. اس میں اول رات بھی آتا ہے، درمیان بھی آتا ہے، آخر بھی آتا ہے. تو اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کا مطلب ہوتا ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اور اس وقت اگر آپ پڑھیں تو پھر رات کی جو پہلی تراویح آپ نے پڑھی وہ جسٹ سمپل نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں، اور تہجد جو ہے وہ اسی سنت کی پیروی کے مطابق پھر اتنی رکعتیں اور اتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا دونوں کی تعداد برابر ہوگی؟ نوافل میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، نہ 2 کی نہ 4 کی، نہ اس لیے کہ آپ نے سونے سے پہلے اگر 8 پڑھے تو سونے کے بعد بھی 8 پڑھیں. آپ سونے سے پہلے 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور سنت کی پیروی میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو 11 رکعتوں والی بات کی پیروی کرنا ہوگی. لیکن اس میں بھی اگر آپ سنت کی پیروی میں 11 پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت زیادہ اور آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفل پڑھتے چلے جائیں تو اس کی کوئی آخری لمٹ ایسا سچ نہیں بتائے گی کہ نفل کتنے. نفل تو ایک دل پسند عبادت ہوتی ہے، فرض سے زائد، تو اس پر کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن سنت کی پیروی کے لیے اتنی ہی نیت کرنا ضروری ہے.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور اگر تراویح میں قیام لمبا کرے اور تہجد میں ہلکا کرے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد ہی میں لمبا قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا جو آپ کو سوٹ کرے. اگر آپ کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے کھلی ہے تو آپ لمبے قیام میں زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے. یہ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑی سی سمجھ سے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اصل میں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ہر کام کیوں کر رہے ہیں، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل بہت خوبصورت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جب سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں. اس میں پھر وہ حدیث یاد رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آپ کے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی عبادت کتنی ہے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ جی 11 رکعتیں صرف پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کأنہم تقالوہا، کہ اس کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا. تو ایک کہنے لگا کہ میں تو ساری رات نہیں سوں گا. آپ کہاں اور ہم کہاں، آپ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، حبیب ہیں، اس لیے 11 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو خیر ہے، لیکن ہمیں کوئی 20-30 پڑھنی چاہیے، لہٰذا میں تو ساری رات جاگوں گا. دوسرا کہنے لگا میں تو شادی نہیں کروں. تیسرا کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی آپ شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں. تو جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نیک تھے اس لیے ان کو 8 رکعتیں کافی تھیں یا 11، اور ہم تو گناہگار ہیں اس لیے ہمیں آپ سے زیادہ بڑھ کے پڑھنی چاہیے، تو آپ سے آگے بڑھنے کی تو ہمیں ایسا اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی خاص مخصوص راتیں ہیں یا سارا سال نہیں جاگتے تو چلے اب جاگنے کی توفیق ہوگی تو کچھ پڑھ لیں، تو اس خیال سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے لگا ہوں، تو وہ زیادہ کرنے سے بعض اوقات آپ تھک جائیں گے اور فرائض بھی چھوٹ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.